ادھو و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ وظائف ٹیوب کے پیارے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، بہت سارے دوست، احباب، مائیں، بہنیں، بیٹیاں رزق کے حوالے سے بڑی پریشان ہوتے ہیں، سکون، صحت اور عافیت کے حوالے سے بڑے پریشان ہوتے ہیں، یا خود بیمار رہتے ہیں، یا گھر کا سربراہ میاں یا بیوی یا اولاد میں سے کوئی بیمار رہتا ہے، یا کثرت سے گھر میں بیماریاں ہوتی رہتی ہیں، ایسے کام، کاروبار، جاب، ملازمت کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں، جادو، ٹونا، بندش، اس حوالے سے پریشان رہتے ہیں۔ ان تمام معاملات کے لیے سب سے پہلے نماز کا اہتمام کریں۔ ہر نماز کے ساتھ فرضوں کے بعد 7 مرتبہ سورہ قریش کا اہتمام کریں، کثرت سے استغفار پڑھیں، حسب توفیق صدقہ دیں، اور اہتمام کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا مانگیں۔ شیخ احمد عیسیٰ الموسراوی، یہ مصر کے بڑے جلیل القدر اور بزرگ گزرے ہیں، اور بڑے مایہ ناز اور استاد القرآن تھے۔ یہ قرآن کے بڑے قاری تھے، بڑا پیارا ان کا لب و لہجہ، بڑا پیارا انداز، دھیمی آواز، اور دلوں کو محور کرنے والی، تسکین بخشنے والی جو ان کی آواز تھی۔ ان کے فرمودات میں لکھا ہے، یہ خود فرماتے ہیں کہ میں بہت عرصے تک سورہ بقرہ تلاوت کرتا تھا، میں مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، یعنی رات کے وقت۔ اس سورہ بقرہ کی تلاوت کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی میں عجیب و غریب قسم کی تبدیلیاں دیکھی، سکون دیکھا، اطمینان قلبی دیکھی۔ اس کے علاوہ یعنی میں نے جس کو بھی یہ عمل بتایا، سورہ بقرہ یا تو مکمل روزانہ پڑھیں، چونکہ 3 پارے ہیں تو آپ کے لیے پڑھنا مشکل ہوگا۔ اس کی ترتیب یہ ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کریں، اس کو 3 دنوں میں یا 7 دنوں میں تقسیم کر دیں، اور روزانہ بلا ناغہ، ٹھیک ہے، سورہ بقرہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد پڑھنی ہے، مکمل ہو جائے پھر شروع کریں۔ اور ویسے بھی قرآن مجید روزانہ کے حساب سے پڑھا کریں، گھروں کو قبر نہ بنائیں، وحشت کے گھر نہ بنائیں، اپنے گھروں کو قرآن کی آواز کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ منور کریں۔ سورہ بقرہ کی، سورہ رحمان کی، قرآن مجید کی تلاوت گھروں میں لگائیں، آڈیو چلائیں، ویڈیو چلائیں۔ سب سے پہلے نمبر پر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں بیماریاں نہیں آتی۔ جو بیمار ہوتے ہیں، اللہ رب العزت صحت، شفا اور عافیت کے ساتھ اس بیماری کو ٹال دیتے ہیں، اور اس مریض کو پڑھنے والے کو، یا جس کے لیے وہ پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، دم کر کے پانی پلاتا ہے، اس کو صحت ملتی ہے۔ سب سے پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ وہ کہتے ہیں کہ رزق کی تنگی ایسی دور ہوتی ہے، اور رزق اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو ایسے ملنا شروع ہوتا ہے، اور اس شخص پر، اس کی فیملی پر رزق ایسا کشادہ ہوتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، اتنی برکات آتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر وہ فرماتے ہیں کہ استغنا، یعنی تھوڑے پر صبر و شاکر ہونا، اطمینان قلبی، سکون، عافیت، عزت، احترام، قدر، مقام، مرتبہ، اتنا ملتا ہے اس سورہ بقرہ کی تلاوت کی برکت سے کہ میں خود حیران ہوں کہ مجھے جو مقام، مرتبہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، وہ قرآن مجید کی برکت تھی اور سورہ بقرہ کی برکت تھی۔ اور چوتھے نمبر پر انہوں نے جو فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی عافیت والی اور دراز زندگی عطا فرماتے ہیں، طویل زندگی عطا فرماتے ہیں، عافیت والی، برکت والی، دراز زندگی اس کو ملتی ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار انہوں نے فوائد ذکر کیے۔ چونکہ میری ویڈیو طویل ہو جائے گی، تو پیارے سامعین و ناظرین، جادو کے حوالے سے، جنات کے حوالے سے، بے برکتی کے حوالے سے، گھر میں لڑائی جھگڑوں کے حوالے سے، روزی رزق میں برکت کے حوالے سے سورہ بقرہ روزانہ تلاوت کریں، یا 3 دنوں میں یا 7 دنوں کے اندر ایک ہفتے میں، لیکن بلا ناغہ پڑھنی۔ ایسے نہیں ہے کہ 7 دن پڑھ لی اور اس کے بعد چھوڑ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام مشکلات و پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔